نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور۔ جی ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا جو ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ بھی کل کے ریلیٹڈ ہے کہ کس وجہ سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں آج کی یہ ویڈیو آپ کے سامنے گوش گزار کروں، گزارش ہے کہ جتنے احباب چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو مزید عزتیں عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، حسد کی کچھ علامات جان کر انہیں اپنی ذات میں دیانت دارانہ طور پر تلاش کیا جائے۔ یہ جو میں نے آپ کو پہلے پیچھے بتائی ہیں کن کن وجوہات سے انسان میں حسد پایا جاتا ہے، تو کبھی آپ اپنے اندر دیکھیں کہ کہیں آپ کے خود کے اندر تو نہیں ہے، کیونکہ ہم نے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اور میرے والد گرامی وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، بیٹا ہمیشہ خوبی دوسروں میں اور خامی اپنے اندر تلاش کرنا، اگر تم ایسا کرو گے تو کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ احباب وقار، یہ بات میں آج آزما چکا ہوں، تب چھوٹے ہوتے تھے اتنی بات کی خبر نہیں تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کامیابی کے پیچھے راز یہ ہے کہ اپنے اندر خامیاں ہی خامیاں تلاش کرتا رہے۔ اپنی خوبی، جب اس کو اپنی خوبی نظر آنے لگ جائے گی اور جب وہ سمجھے گا کہ میں تو اتنا نیکوکار ہوں، تو یہ عبادت جب یہ دل میں پیدا ہوتی ہے تو یہ تکبر پیدا کرتی ہے۔ آگے انشاءاللہ تکبر پہ آپ کو میں انشاءاللہ گوش گزار کروں گا، کیونکہ دل کو میلا کرنے اور دل کو سخت کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں پہلی حسد بیان ہو رہی ہے۔ آج غالباً چوتھا دن ہے، چوتھی ویڈیو ہے حسد پہ۔ انشاءاللہ آگے تکبر کا بھی موضوع آئے گا۔ تو یہ علامتیں ہوتی ہیں تکبر کی کہ جب بندہ سوچنے لگ جائے کہ میں تو اتنا نیکوکار ہوں۔ لفظ میں جو ہے نا، یہی تو اصل میں تکبر ہے۔ یہی اللہ والے فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی نو مار کے دوواں ہتھی کٹ، پھر فریدہ بھرے خزانے دوواں ہتھی لٹ۔ یہ بابا فرید صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی میں کو مار دیا جائے، اپنی جو خواہشات ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ میں کو مارنے کے لیے یہ بہترین چیز ہے کہ آپ درود و سلام پڑھیں اور کسی پہ حسد نہ کریں۔ اور پھر میں کو مارنے کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے اندر خامیاں دیکھیں اور دوسروں کے اندر خوبیاں دیکھیں۔ تو یہ آپ نے جو علامات سماعت فرمائی ہیں حسد کی، یہ ساری آپ نے اپنے اندر سے تلاش کرنی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میرے اندر تو نہیں پائی جاتی کہ حسد کے باعث حاسد کی ذات میں درج ذیل کا بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلی علامت محسود سے سلام و مصافحہ ترک کر دینا، یہ پہلی علامت پائی جاتی ہے۔ جو بندہ حاسد ہوگا اس کی ایک نشانی، وہ محسود سے یعنی جس سے حسد کرتا ہے اس سے سلام دعا کرنا چھوڑ دے گا، چونکہ حاسد کو محسود سے کئی وجوہات کی بنا پر شدید نفرت ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کا دل ہرگز پسند نہیں کرتا کہ محسود کو سلام کیا جائے یا ہاتھ ملایا جائے، یا عید وغیرہ کے موقع پر
گلے ملا جائے، چنانچہ حتی المکان اس کا سامنا کرنے سے بھی گریز کرتا ہے تاکہ نہ سامنا ہو اور نہ اس کی تکلیف اور امور میں مبتلا ہونا پڑے۔ احباب ذی وقار، اب یہ میں نے اپنے اندر یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا میرے اندر یہ عیب تو نہیں پایا جاتا؟ کیا میں کسی کو سلام کرنے سے گریز تو نہیں کرتا؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں کسی کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتا؟ اگر ایسا ہے تو خدا را اپنے اندر اس کدورت کو نکالیں۔ جب تک آپ کے اندر یہ کدورت رہے گی، یوں سمجھیں کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دور ہوتے جائیں گے۔ اور میری چاہت یہ ہے کہ آپ اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جائے، تاکہ یہ دنیا کے اندر جتنی بھی پریشانیاں ہیں یہ اللہ رب العزت سے دوری کے سبب ہے۔ اسی طرح جو آخرت میں ہوں گی تو وہی کہ آخرت میں پریشان ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے دور ہو چکا ہوگا۔ لہٰذا آج اللہ اور اس کے رسول سے تعلق بنائیں، اپنے اندر جتنی بھی میل ہے اس ساری میل کچیل کو ختم کر کے دل کو نور کا مرکز بنا دیں، اس دل کو درود پاک کا مرکز بنا دیں، اس دل کو اللہ اور اس کے رسول کی جلوہ گاہ اور محبت گاہ بنا دیں۔ اس لیے اگر آپ کے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے توبہ کریں، مالک کی بارگاہ سے معافی مانگے، اور جس بندے کے ساتھ آپ کو حسد یا خدا نہ خواستہ ایسا مرض ہے کہ آپ سلام کرنا گوارا نہیں کرتے، اس کے اور زیادہ قریب ہو جائیں، اس کو میٹھے لہجے سے بلائیں، بھائی کر کے بولیں، جی کر کے بولیں، تو آپ اچھے انداز سے بولیں گے، آپ کا دل بھی پاک ہو جائے گا، آپ کی محبت بھی بحال ہو جائے گی۔ اسی طرح اور کبھی اتفاقاً سامنا ہو بھی جائے تو کوشش کرتا ہے کہ نظریں بچا کر نکل جائے، اور اگر نکلنے کا موقع نہ ملے، مثلا اس طرح سے بعض اوقات کچھ مصلحتوں کی بنا پر یہ نہیں چاہتا کہ میرے قلبی جذبات محسود ظاہر ہو جائیں یا میرے کسی فعل سے اس کو اندازہ ہو جائے، ایسی صورت میں کبھی سامنا ہونے سے دل میں جبر کر کے مصافحہ کر ہی لیتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر دل پاک نہ ہوا تو مصافحہ کرنے کا کیا فائدہ؟ میں نے پیچھے ویڈیو بنائی تھی کہ بندہ جب سلام کرتا ہے دوسرے بندہ مومن کو تو اجر یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب سلام کرو ہاتھ ملاؤ، ہاتھ ملانے سے پہلے، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اگر آپ سلام کر کے سچے دل سے اور میری بارگاہ میں ایک بار درود پاک پڑھ لیں تو اللہ رب العزت آپ کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ سلام اتنی بڑی فضیلت ہے، اور آپ نے وہ سلام کیا، دل میں چونکہ بغض تھا تو اس سے آپ کو ویسے ہی نفرت رہی، ویسے ہی بغض رہا، ویسے ہی آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دور رہے۔ اتنی بڑی نعمت کہ ایک بندہ مومن سے ہاتھ ملانا، اور ملانے کے بعد سلام کے بعد ہاتھ ملانے کے بعد ہاتھ جدا کرنے سے پہلے آپ ایک بار درود و سلام پڑھ دیتے آقا کریم کی بارگاہ میں تو اللہ رب العالمین آپ کو پچھلے گناہوں سے پاک فرما دیتا۔ تو اتنی بڑی فضیلت والا عمل آپ نے ضائع کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ دل میں کدورت تھی، دل صاف نہیں تھا، دل پاک نہیں تھا۔ جب تک آپ کے دل میں کدورت رہے گی، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی حجیں، آپ کی زکوٰۃ، آپ کے عمرے، آپ کے صدقہ و خیرات، آپ کا مسجد بنانا، آپ کا مسجد بنوانا، آپ کی مسجد کی خدمت، یہ سارے عمل رائیگاں جائیں گے جب تک آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد ہوگا، کسی کے لیے بغض ہوگا، کسی کے ساتھ آپ کو کینہ ہوگا، لڑائی جھگڑا، عداوت ہوگی، تو اللہ رب العزت کی ذات یہ ساری عبادتیں اس لیے عطا فرماتا ہے کہ ان کا تعلق میرے ساتھ بھی بنے، میرے محبوب کی امت کے ساتھ بھی بنے۔ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ نماز کے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں، نماز کیوں پڑھی جاتی ہے، روزہ کیسے ہوتا ہے، نمازوں میں روزے میں دوسرے کا خیال کیسے ہوتا ہے، دوسرے کا دھیان کیسے رہتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جب ہمارے اندر یہ عیب نہیں نکلیں گے تو ہماری عبادات، ہماری ریاضات ہماری یہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ نماز اتنا اعلیٰ عمل ہے، اس میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا فائدہ ہے، اس پہ بھی امت مصطفیٰ کی بھلائی ہے۔ تو اگر دل سے نہیں حضور کی امت کو مانا تو پھر کیا فائدہ ہوا ہمارے اس عمل کا، ہماری اس نماز کا۔ تو اسی طرح یہ سلام تھا، وہ نظریں پہلے تو بچتا ہے کہ سلام کرنا ہی نہ پڑے، اگر سلام کرنا پڑ جائے تو اسی طرح دل میں بغض رکھ کے
کرتا ہے۔ اب میں نے سب نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر یہ تو نہیں پایا جاتا۔ پھر دوسرا طریقہ یہ ہے، یا پھر یوں کہ کچھ لوگ ان دونوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب یہ سوچتا ہے کہ اکیلا ہوتا تو کبھی مصافحہ نہ کرتا، لیکن اگر اس موقع پر ان لوگوں کے سامنے دعا سلام نہ کیا تو ہو سکتا ہے انہیں میری باطنی نفرت کا اندازہ ہو جائے، پھر بطور نتیجہ عین ممکن ہے کہ میں حاسد کے لقب سے مشہور ہو جاؤں۔ چنانچہ ان باتوں کی پیش نظر چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر بظاہر گرم جوشی سے مصافحہ تو کر لیتا ہے، لیکن ہاتھ ملانے اور دریافت حال کے دوران ان کے دل پر ایک بوجھ اور کراہٹ سی کیفیت رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ کس سے بچنے کے لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ نفرت کرتا ہے۔ اب اس بات پہ اگر ہم غور کریں تو میں کہتا ہوں کتنا بڑا گناہ ہے۔ بندوں سے ڈر رہا ہے کہ بندے کیا کہیں گے، بندے سوچیں گے، اللہ کی مخلوق سوچے گی کہ یہ نفرت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات تو دلوں کے راز جانتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے بچنا تھا، اس مالک کو جو ہے وہ ہم نے راضی کرنا تھا، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دنیا سے ڈرتے ہیں، اس مالک سے نہیں ڈرتے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا سوچ کے کرتے ہیں؟ چھپ چھپ کے گناہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی دیکھ لے گا تو میری رسوائی ہوگی۔ یہ ہمارا طرز عمل بن چکا ہے، یہ ہماری سوچ بن چکی ہے۔ کاش کہ ہم یہ سوچتے کہ ہم گناہ ایسی جگہ پہ کریں گے جہاں ہمیں اللہ رب العزت کی ذات نہیں دیکھ رہی ہوگی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس طرف نہیں جاتے۔ ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کو معاذ اللہ ان انسانوں سے بھی کم تر سمجھ رکھا ہے۔ انسان اگر دیکھ لے گا تو چند لمحوں کی رسوائی ہوگی۔ یہی سوچتے ہیں نا کہ اگر مجھے کوئی جھوٹ بولتا دیکھے گا، ہو سکتا ہے مجھے ٹوک دے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں تو کوئی مجھے ٹوک دے گا کہ تم غلط بیان نہیں کر رہے ہو، غیبت کر رہے ہو، آپ یہ غلط کر رہے ہو۔ تو یہ دنیا دار ایک ٹوکے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے ہم ڈرے ہی نہیں کہ جس مالک نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا۔ مالک تو دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ اب ہیں بھی نمازی، ہے بھی بربادی، تو اس میں راز یہ ہے کہ ان کا دل صاف نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی ذات ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، مالک دل کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ جس رب نے اپنے محبوب کے امتی سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کیا ہے، ہمیں کتنا پیار کرنا چاہیے۔ اور بندہ مومن سے محبت کرنا یہ اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ ہے۔ بندہ مومن سے، اللہ رب العزت کی مخلوق سے محبت کرنا یہ اللہ رب العزت کی بھی سنت ہے، میرے آقا کریم کی بھی سنت ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم جو رب تعالیٰ کی سنت تھی اس کو چھوڑ کر وہ جو شیطان بندہ مومن سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اس کی دشمنی اس سے کرتا ہے، ہم اس شیطان کے راستے پہ چل پڑے ہیں۔ تو یہ انسان بندہ مومن سے بغض رکھنا یا کینہ کرنا یا حسد کرنا یہ شیطان کا عمل ہے۔ یہ سب سے پہلے حسد شیطان نے کیا تھا، شیطان نے جنت میں کیا تھا، دنیا میں قابیل نے کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کا جب مجسمہ بنایا گیا تو یہ شیطان بدبخت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سے گزرا، اس کو حسد پیدا ہوا، اس کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ یہ انسان کیوں بن رہا ہے، اس کو خلافت کیوں مل رہی ہے، کیونکہ پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشورہ کیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو یہ شیطان ابلیس بے ایمان یہ جنت میں جب جا رہا تھا تو ادھر مجسمہ آدم علیہ السلام کا پڑا تھا، اس بدبخت نے آپ پہ تھوک دیا نفرت سے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں اس حصے کو اٹھا لو۔ اس حصے کو اٹھایا گیا مجسمے سے، اس حصے پہ تھوک پڑا تھا اور فرشتوں نے اٹھایا تھا جہاں آج مرد کی ناف ہے۔ تو یہ ناف کا جو یہ بنی ہوئی ہے ایک شکل، یہ وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام پر شیطان بدبخت نے تھوکا تھا،
جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس جگہ کو اٹھا لیا جائے، مٹی کو، اس مٹی کو اٹھا کر اس کتے کو بنایا گیا۔ تو یہ جو نجس ہے کتا، نجاست ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ اس تھوک والی جگہ سے بنا ہوا ہے، اور انسان سے محبت اور وفاداری اس لیے کرتا ہے کیونکہ انسان کے جسم سے یہ جدا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تو پتہ یہ چلا حسد کرنا، بغض رکھنا، کینہ رکھنا یہ شیطان بدبخت کا کام ہے، اور بندہ مومن سے محبت کرنا اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کی سنت پہ چلنا چاہتے ہیں یا شیطان لعین کے رکھنے کے قدم پہ چلنا چاہتے ہیں۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کی تو چاہت یہ ہے کہ میں جہنم میں جا رہا ہوں تو اس کو بھی لے جاؤں۔ ہم سمجھتے رہتے ہیں کہ میری اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنے حج، اتنے زکوٰۃ، مگر یہ حسد کی بیماری ہے، یہ اندر سے ہی اندر ہمیں ہمارے نیک اعمال کو کھا جاتی ہے، جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ حسد اس طرح نیکیوں کو کھاتا ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ حسد اتنی بری مرض ہے اور ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہم اسے گناہ ہی تصور نہیں کرتے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ جھوٹ بولنا ہی گناہ ہے، غیبت کرنا ہی گناہ ہے، گالم گلوچ کرنا ہی گناہ ہے، لیکن حقیقی معنوں میں جتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ جو نیکیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ اسی طرح ایک اور علامت بد دعا کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، چونکہ حاسد کو محسود کی جن نعمتوں کے باعث آتش حسد میں جلنا نصیب ہوا، ان کا زوال ان کی سب سے بڑی خواہش بن جاتی ہے۔ چنانچہ اس آرزو کی تکمیل کے لیے ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ اپنی دعاؤں میں انعامات مسعود کی تباہی و بربادی کے لیے بد دعائیں بھی شامل کر دی جاتی ہیں۔ شاید اپنے لیے اتنے خلوص سے زندگی بھر میں کبھی دعا نہ کی ہو جتنی بھرپور توجہ اور حاضری قلب کے ساتھ اس کے لیے بد دعا کی جاتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، دیکھا آپ نے کہ بندہ اس بندے کے لیے بد دعا کرتا ہے، کاش کہ اتنے خلوص دل سے اپنے لیے دعا کرتا، اپنے لیے دعا کرنے کی بجائے دوسروں کو بد دعا دینا، تو یہ کسی کے لیے بد دعا دینا۔ اب دیکھیے کہ بد دعا کس کے لیے کی جاتی اور کس کے سامنے کی جاتی ہے۔ ہم دعا بھی اللہ رب العزت کی ذات سے کرتے ہیں، بد دعا بھی۔ اب قبول کس نے کرنی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات نے۔ تو جب بندہ بد دعا کرتا ہے تو اس سے کوئی پوچھے کہ کر کس کے لیے رہا ہے اور کس کے سامنے کر رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی ذات 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والی ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے۔ تو جو مالک 70 ماؤں سے بڑھ کے بندہ مومن سے پیار کرتا ہے، اگر میں اس کے لیے خدا نخواستہ بد دعا کروں گا کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے تو یہ ختم ہو جائے، اگر میں یہ بد دعا کروں گا تو ختم تو اس رب تعالیٰ نے کرنی ہے جس نے اس کو عطا کی ہے، اور جو اس سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ کس وہم کے، کس سوچ کے ہم لوگ ہو چکے ہیں کہ ہم کسی کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہ جو بد دعا والا یہ غالباً کوئی 80% بات پائی جاتی ہے۔ چھوٹی موٹی بات ہوئی تو ہم بد دعائیں دینے شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری بد دعا دینے سے کیا ہوگا؟ اور اللہ رب العزت کی ذات معافی عطا فرمائے۔ میں نے تو بعض پیروں کو بھی دیکھا ہے، اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، مگر اللہ رب العزت کی ذات معافی عطا فرمائے، اگر ان کی مطابق، ان کی سوچ اور چاہت کے مطابق ان کو مال نہ دیا جائے تو وہ بھی بد دعائیں کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے سادہ لوگ بیچارے ڈر جاتے ہیں کہ کہیں پیر کی بد دعا ہی نہ لگ جائے۔ عزیزان گرامی قدر، غریب یتیم کی آہ سے بچیں، غریب کی بد دعا سے بچیں۔ جس سے بچنا ہے غریب کی بد دعا سے بچیں جو اللہ رب العزت کے بہت زیادہ قریب ہے، اور آپ دوسری طرف سے پیسے والے ہیں۔ اب غریب کے پاس کھانا نہیں ہے اور آپ کے پاس عیاشی ہے، آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، تو اس غریب کی بد دعا سے بچیں جن کے بچے بھوکے ہیں۔ آپ ان کو دیں، ان سے دعائیں لیں، ورنہ ان پیروں کی بد دعاؤں سے میرا ایمان نہیں مانتا کہ کسی کا کچھ ہوتا ہوگا۔ جی ناظرین کرام، تو ایک اور علامت ہے، وہ ہے محسود کی غیبت اور چغلی کرنا۔ اس صورت میں
مشاہدہ کی جا سکتی ہے، چونکہ حاسد نہیں چاہتا کہ کسی کے دل میں محسود کی تھوڑی سی بھی محبت ہو، چنانچہ لوگوں کو ان سے بد ظن کرنے اور قلوب میں اس کی نفرت اور کراہت پیدا کرنے کے لیے غیبت، چغلی، الزام تراشی کا مکروہ سہارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور محسود کی ذات میں موجود وہ کمزوریاں جن پر مطلع ہونے کے بنا پر کسی کا بدگمان ہونا ممکن ہو، کبھی تو بالکل واضح طور پر بیان کر دیتا ہے جبکہ ساتھ میں ہمزاد دوست ہوں، اور کبھی اس طرح ظاہر کرتا ہے گویا اس عیب کی موجودگی یا بات محسود کے اخروی نقصان پر ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے، حالانکہ حقیقتاً اس طرح ایک تیر سے دو شکار کرنا اس کا مقصود ہوتا ہے، یعنی ایک محسود کی مذمت اور دوسرا گناہ کبیرہ کرنے کے باوجود وہ مذمت سے بچنے کے لیے خود کو گناہ سے محفوظ ثابت کرتا ہے۔ اسی طرح اگر محسود نے کبھی کسی کے خلاف مزاج کوئی بات کہی تھی اور حاسد اس پر واقف ہے تو ایسی تدابیر اختیار کرتا ہے کہ جن کے ذریعے یہ بات بمائے الزام تراشی کے مزید مرچ مسالہ لگا کے ساتھ مزید بات کو بڑھا کے محسود کے مخالف تک پہنچ جائے، تاکہ جب اس کی طرف سے انتقامی کارروائی کے نتیجے میں محسود سخت پریشانی یا کسی اور جانی و مالی نقصان کا شکار ہوگا تو اسے اپنا دل ٹھنڈا کرنے کا موقع ملے گا، اور جب حاسد ان ظالمانہ کارروائیوں سے کے نتیجے میں کسی کو محسود سے بد ظن ہوتے یا جانی و مالی نقصان پہنچاتے دیکھتا ہے تو اسی وقتی کامیابی پر بے حد خوشی محسوس ہوتی ہے، اور معاذ اللہ اس صورت میں تائید غیبی اور دل ہی دل میں اپنی ذات کے بارگاہ الہی میں مقرب اور مقبول ہونے پر واضح دلیل قرار دیتا ہے۔ پھر بعض اوقات اس کارنامے کی خوشخبری سنانے کے لیے کسی قریبی دوست کی تلاش میں بے قرار نظر آتا ہے تاکہ اسے بھی شریک خوشی کر کے مزید لذت و سکون حاصل کر سکے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ علامت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ آج ہر بندہ دوسرے کی غیبت کرتا، چغلی کرتا نظر آتا ہے، اور ظاہر یہ کرتا ہے کہ میں نے تو اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اس گناہ سے باز آ جائے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ حقیقت میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں خوار ہو، دنیا میں یہ جب پریشانی میں مبتلا ہوگا لوگ اس سے دور ہوں گے، بڑھا چڑھا کے ان کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا کہ لوگ اس سے دور ہوں گے، وہ وقتی طور پر دل میں سکون محسوس کرتا ہے، اور پھر یہ بات دوسرے لوگوں تک لے کے پہنچتا ہے کہ فلاں نے ایسا کیا تھا، اس کو فلاں سزا ملی، اور خود کو سمجھتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی ذات کے معاذ اللہ قریب ہو گیا ہوں، کیونکہ جو میرے دل کی چاہت تھی وہ پوری ہو گئی۔ یہ جو وہ خدا کے قریب اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ میرے دل میں قدورتیں ہیں، اور قدورتوں والا دل کبھی اللہ رب العزت کے قریب نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ اللہ رب العزت کی ذات کے قریب نہیں، وہ مالک سے بہت دور جا چکا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت سے دور جا چکا ہے۔ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اگر وہ کسی کے اندر گناہ کو دیکھتا ہے تو اس کو جا کے مطلع کرتا ہے کہ بھائی آپ اس گناہ کو دور کریں، آپ کے اندر یہ غلطی ہے، اس کو دور کریں، تو وہ اس بندے کو اطلاع کرتا ہے، نہ کہ اس کو دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ فلاں کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے، فلاں کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے۔ دوسروں کو بتانے کا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں اس بندے سے لوگوں کو دور کر دوں، لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے کہ کون کس قدر سچا ہے، کون کس قدر مخلص ہے، کس کے دل میں کتنی چاہت اور محبت ہے، کس کے دل میں کتنا اخلاص ہے، یہ تو مالک کی ذات جانتی ہے، مگر بظاہر لوگوں میں وہ بڑا شریف بن جاتا ہے، حقیقی معنوں میں وہ اللہ رب العزت کی ذات سے بہت دور جا چکا ہوتا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر بعض اوقات الزام تراشی بھی کر دیتا ہے، بات بتاتے ہوئے جس سے غیبت حسد ہوتی ہے، جس سے حسد ہو جاتا ہے، ان کے خلاف اور لوگوں کو زیادہ بھڑکاتا ہے،
بات کو بڑھا چڑھا کر دو چار باتیں ساتھ ملا کر یہ ہمارے اندر بہت زیادہ عیوب پائے جاتے ہیں۔ میں نے اس لیے چاہا کہ اس بات پہ تھوڑا واضح کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، میں گزارش کروں گا کہ اگر خدا نخواستہ آپ میں کسی کے اندر، آپ کے عزیز و اقارب جو میری ویڈیو سماعت فرما رہے ہیں، جو آپ کا دوست ہے کوئی، اس کے اندر اگر کوئی اس طرح کا عیب پایا جاتا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان کو یہ ویڈیو ضرور سنائیں، ان کو اس کا لنک بھیجیں یا اسے خود بتائیں کہ بھائی اس گناہ سے توبہ کر لو۔ اگر آپ سچی معنوں میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ محبت یہ ہے کہ آپ اس کے قریب ہوں اور اسے قریب کر کے اسے بتائیں کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے، تاکہ وہ اپنی خامی کو دور کرے۔ جب وہ اپنی خامی کو دور کرے گا تو اللہ رب العزت کی ذات بھی آپ پر بے شمار رحمتوں اور نعمتوں کا نزول فرمائے گی۔ عزیزان گرامی قدر، آج میں ایک وظیفہ لے کے آیا ہوں درود پاک کا، وہ ہے درود محبت و برکت۔ آپ سے کوئی حسد کرتا ہے تو آپ یہ وظیفہ کریں، وہ آپ سے حسد کرنا چھوڑ جائے گا اور وہ آپ کے قریب ہو جائے گا، آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ جو محبت ہوتی ہے، یہ برکت ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ بندے کو محبت ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بندے کی محبت ہو جاتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر نگاہ کرم فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات برکتوں رحمتوں کا نزول فرما دیتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے میں وہ درود و سلام آپ کے سامنے گوش گزار کر دیتا ہوں، جس سے بے شمار فیوز و برکات آپ کو ملیں گے، بے شمار اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوں گی۔ یہ نفرتوں بھرے دل جو ہیں یہ محبتوں میں بدل جائیں گے۔ آپ میں اگر کسی کے دل میں ایسی نفرت ہے جس سے یہ حسد پیدا ہوتا ہے یا کسی دوسرے مسلمان کے لیے، تو آپ اس درود پاک کو بار بار پڑھیں، یقیناً آپ کے دل سے یہ عیب ختم ہو جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بھی محبت آئے گی، اللہ رب العزت کے بندوں کی بھی محبت آئے گی۔ تو جب محبت آئے گی تو نفرتوں سے دل پاک ہو جائے گا، دل پاک ہوگا تو پھر آپ کبھی کسی کے عیب جوئی نہیں کریں گے، کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، کسی کی غیبت چغلی نہیں کریں گے، کسی سے حسد نہیں کریں گے، کسی سے بغض نہیں رکھیں گے۔ آئیے وہ درود و سلام میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ودود صل بقدر عظمت ذاتک وسلم بقدر وسعتک قدرتك وبارك بقدرك رفعتك شائك دائما أبدا على سيدنا ومولانا محمد رسول الرحمة وبحر المحبة وعلى أزواجه وذريته وآله وأهل بيته أحبابه وأصحابه أجمعين إنك رحيم الودود۔ جی ناظرین کرام، یہ تھا درود محبت و برکت۔ میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ احباب ذی وقار، ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات آپ کو دو جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے، ہر قسم کی آفات و بلیات، پریشانیوں سے، دکھ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔